اللہ ان دونوں آوازوں پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجے گا. وہ دونوں آوازیں کیا ہیں؟ نام بدل بدل کر پیئیں گے. یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی منڈرا رہے ہوں گے. ان کے سروں کے پاس گانے کے سامان، آلات موسیقی، باجے واجے کے سامان، موسیقی گانے کے سامان ہوں گے ان کے پاس، یعنی وہ گانا حد سے زیادہ سنیں گے. والمغنیات، اور گانے والیاں ہوں گی. گانے کے سامان کس کے پاس نہیں ہے ذرا بتاؤ؟ 1400 سال پہلے کہا تھا اللہ کے نبی نے ان کے سروں کے پاس منڈلا رہے ہوں گے، منڈلا رہے ہیں. ایک ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا، رات میں گاڑی چلا رہا ہے تو ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا ہے، اس میں گانے لگائے گا. بغیر گانا لگائے ہوئے ایک ڈرائیور سفر طے نہیں کر پا رہا ہے. آپ رات میں اسٹیشن کے پاس چائے کی ہوٹل کھولے ہوئے ہیں تو آپ کو چائے کی ہوٹل پر بھی گانے لگانا پڑتے ہیں تاکہ سنتے رہیں گے تو رات میں نیند نہیں آئے گی، جاگتے رہیں گے. ہمارے یہاں انصاری لوگ، ہم برادری مشین چلاتے پاور لوم تو گانے لگا لیتے ہیں، گانے سنتے جاتے ہیں اور مشین چلاتے رہتے ہیں. ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی منڈرا رہے ہوں گے. اور ان سب چیزوں کے باوجود جو یہ کام نہیں کرتے، ڈرائیور نہیں ہیں، بزنس نہیں کر رہے، لیکن سو رہے تو ان کو نیند نہیں آتی جب تک کہ گانے نہ سن لیں. موبائل لگایا، کان میں ایئر فون لگایا اور موبائل اپنے سر کے پاس رکھ دیا اور گانا سن رہے ہیں، جب تک گانے نہیں سن لیں ان کو نیند نہیں آتی. اسی کو کہتے ہیں یوزف علی رؤوسہم، ہے یوزف علی رؤوسہم المعازف، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوں گے. آج موبائل ہمارے سر کے پاس رہتا ہے، اس کے گانے ہمارے سر کے پاس بجتے رہتے ہیں. والمغنیات، گانے والیاں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دے کر گانے والی کو خرید کے لاؤ گے اور وہ جب ڈانس کرے گی تبھی مانا جائے گا. نہیں، آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ نے 300 کا 400 کا پیک پڑوا لیا ہے، اس میں یہ بھی خریدنا ہو گیا. اب اسی موبائل کی اسکرین پر یا ٹیلی ویژن پر آپ کسی طوائف کو نچوا رہے ہیں اور ناچ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی مغنیات ہے، گانا گانے والی جو آپ کے سر کے پاس مرلا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوریجنل جب آپ کے گھر میں آ جائیں گی اور سروں پہ ناچیں گی تو نہیں، اس کی شکل و صورتیں آ رہی ہیں ٹیلی ویژن پر، آپ کے موبائل پر، آپ کے لیپ ٹاپ پر، آپ کے ٹیبلٹ پر، اور آپ ان کو دیکھے بغیر آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے. یہ مغنیات ہے. جب یہ زمانہ آ جائے جب ہمارے سروں کے پاس آلات موسیقی منڈرانے لگے، گانے کے سامان، کہ ہم رسیا ہو جائیں، گانے والے گانے سننے والے بن جائیں. سنا ہے آپ کے علاقے کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو بہت بڑا ڈی جے بجتا ہے، فل آواز میں ڈی جے بجائے جاتے ہیں. پوچھو میرے بھائیوں، بڑے بڑے مفتیوں سے، علم سے پوچھو کہ جرجی صاحب، ان مفتی صاحب سے پوچھئے، بڑے بڑے مدارس میں جائیے، فتویٰ لیجئے، جن شادیوں کے اندر زور زور سے ڈی جے بجتا ہو، گانے بجتے ہو، وہ شادی ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ شادی کیسی ہے؟ وہ نکاح حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے سعودی کے ایک مفتی نے یہ کہہ دیا، جس طرح ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے تو پوری بالٹی پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شادی سنت رسول ہے. اس سنت رسول میں ایک بھی گڑبڑی، ایک بھی خرافات، ایک بھی شیطانی کام آپ نے اپنی طرف سے داخل کر دیا تو پوری شادی پر اثر پڑ جائے گا. میرے بھائیوں، جب ایک بالٹی پانی کو پیشاب کا ایک قطرہ پورا کا پورا ناپاک کر دیتا ہے تو پھر ہماری شادیوں میں ڈی جے اور گانے اور بجانے اور باجے یہ سارے کے سارے اثر انداز کیوں نہیں کر سکتے ہماری شادی کو؟ ہم سوچیں، نکاح تو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اس نکاح میں پھر شیطانی کام کہاں سے آ گئے؟ ڈی جے کیوں بج رہے ہیں؟ بینڈ باجے کیوں بج رہے ہیں؟ زور سے آواز کے ساتھ گانے
کیا تعلق؟ ارے تم تو نکاح کر رہے ہو، وہ نکاح جس کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ نکاح اللہ کے کلمے کے ذریعے تم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہو، پھر یہاں شیطانی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ پھر شیطان کی آوازیں کیسی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شراب پی جانے لگے، اس کا نام بدل بدل کر پی جانے لگے، گانے کے سامان سروں کے پاس رہنے لگے، یعنی لوگ گانا گانے لگے، مغنیات گانے والیاں، چاہے وہ اوریجنل آئے یا ٹی وی پر ناچنے والی، اور لوگ ان کے دل دادا ہو جائیں، رسیا ہو جائیں، اس کو غور سے سننے اور دیکھنے لگے، تو انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ زمین کے اندر ان لوگوں کو دھسا دے گا، شراب پینے والوں کو، گانے گانے والوں کو، گانے سننے والوں کو، مغنیات، طوائفوں کا ناچ دیکھنے والوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل اور ان کی شکلوں کو سوروں کی شکل بنا دے گا۔ سور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چار پیر والا جانور جب ہمارے سامنے آ جائے اور لیٹرین کھائے اور نالی میں گھس جائے، اسی کو آپ سور کہیں گے؟ جب ایسا کوئی آدمی بننے لگے تب آپ کہیں گے کہ دیکھو نہیں صاحب اب گانا چھوڑ دو، کو اللہ کا سور بنانے لگا۔ ارے کسی کی حالت اگر سور جیسی دیکھو تب بھی سمجھنا کہ اللہ نے اس کو اس کے برے نتیجوں کی سزا دے دی ہے۔ مثلا کل تک بہت توتی بولتی ہو، بہت عزت ہو، جہاں جاتا ہو لوگ اس کو گھیر لیتے ہو، اور آج اس کی حالت ہو کہ اس کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، ہٹ چل، لوگ اس سے سلام کردہ بھی گوارا نہ کرتے ہو، شادیوں میں بھی نہ بلاتے ہو، اپنے پاس بٹھانا بھی نہ چاہتے ہو، اس کی عزت دو توڑی کی ہو چکی ہو، سماج کی نظروں میں گر چکا ہو، تو یہ آدمی بھی سور کی طرح ہو چکا ہے، یہ بھی سور کی طرح ہو چکا ہے، کسی نہ کسی بدعملی کی سزا اس کو دنیا میں ملی ہے۔ میرے بھائیو، جب حالات اللہ کسی کے ایسے کر دے کہ اس کو سور کی طرح زندگی گزارنا پڑ رہی ہے، جہاں جا رہا بھگایا جا، ہٹ چل، کوئی اس کو، اور کل تک اس کی توتی بولتی تھی، کل تک اس کا ایک شان تھی، جہاں جاتا تھا 50 لوگ گھیر لیتے تھے، جہاں بیٹھتا تھا 50 آدمی اس کے ساتھ ہوتے تھے، اسٹیشن پہ آتا تھا تو 50 آدمی اس کو ریسیو کرنے آتے تھے، لیکن آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنے گھر میں بھی لوگ بٹھانے کے لیے تیار نہیں، سماج میں بھی نہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی شکل کو لوگوں کی نظروں میں سور کی طرح بنا دیا ہے۔ ہر آدمی غور کرے کہ اس کی عزت کے ساتھ ایسا جنازہ تو نہیں نکلا ہے، اور ایسا جنازہ ہم نے صرف پریکٹیکل کر کے دیکھا جائے تو ایک کا دیکھا ہے، اور وہ ہم نے اپنے دشمن کا دیکھا ہے۔ اوفو، کیا عزت تھی اس کی، کویت میں رہتا تھا، آتا تھا تو 400 500 آدمی اسٹیشن پر لینے جاتے تھے، پتہ نہیں کون سی خرافاتوں میں پڑا اور میرے پیچھے لاکھوں روپیہ ڈبویا، جیل تک پہنچایا، 4-5 لاکھ روپے لڑکی کو دے کر لڑکی بھی کھڑی کر دی، الزام بھی لگوا دیا، سب کچھ کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ زمین تک بک گئی، جائیداد تک بک گئی، اپنا گھر بیچنے کے لیے بھی مارا پھر رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ نہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار، نہ کوئی مسجد میں دیکھ لیتا ہے سلام کرنے کے لیے تیار، کوئی آدمی آج اس کی وہ حیثیت ہے کہ ہمیں کبھی کبھی اب اس کے اوپر رشک آنے لگتا ہے، یہ کبھی مل جائے، راستے پہ نظر پڑ جائے تو ترس آنے لگتا ہے اندر سے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ اس کی حالت کو دیکھتا ہوں میں، کوئی پرسان حال نہیں اس کا۔ صورتحال یہ کہ اس کے ماں باپ تک نے محلے کے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہم اپنے لڑکے کے گھر نہ کھانا چاہتے ہیں نہ پانی پینا چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری اولاد، میرا یہ مولوی بیٹا میرا جنازہ تک نہ پڑھائے اور میری مٹی تک میں شامل نہ ہو۔ ایسی رسوائی اور ایسی ذلت میں نے ابھی تک کسی کی نہیں دیکھی۔ اسی کو کہتے ہیں سور بنا دینا۔ یجعل منہم القردۃ والخنازیر، ڈرو کہیں اللہ تعالیٰ شراب پینے والے،
नाम बदल बदल कर पीने वाले और गाना गाने और सुनने वालों की शक्लों को अल्लाह कहीं सुअरों की शक्ल न बना दे। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लयकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन, मेरी उम्मत के अंदर ऐसी कौमें, ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर वल-खम्र वल-माज़िफ, जो जिना को हलाल समझेंगे, रेशम को हलाल समझने लगेंगे, शराब को हलाल समझकर पीने लगेंगे, और आलाते मौसीकी गाने को भी वो हलाल समझेंगे। आज लोग हलाल समझकर जिना करने लगे। मौलाना साहब, अगर हम 1000 रुपया किसी को देकर उससे जिना कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? भाई, उसको जिस्म देने में एतराज नहीं, हमें जिस्म लेने में एतराज नहीं। उसको 1000 रुपए चाहिए, मैंने 1000 दे दिए, हमने 1000 दिया, उसने भी फ्री में अपनी बॉडी, अपना जिस्म नहीं दिया, उसने 1000 रुपया लिया, अपना जिस्म दे दिया, इसमें बुराई क्या है? यस्तहिल्लून अल-हिर्र, ऐसा जमाना आ जाएगा कि लोग जिना को हलाल समझेंगे, वल हरीर, रेशम का कपड़ा पहनना हलाल समझेंगे अपने ऊपर। रेशम औरतों के लिए तो जायज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम हलाल है, वो रेशम का कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन मर्दों के लिए रेशम जायज नहीं है। जो दुनिया में मर्द मुसलमान रेशम का कपड़ा पहनेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसको आग का लिबास पहनाएगा, गंधक का लिबास पहनाएगा। फरमाया मेरी उम्मत के अफराद कयामत से पहले रेशम पहनने लगेंगे, रेशम को पहनना हलाल समझेंगे, जिना हलाल समझ के करेंगे, रेशम हलाल समझने लगेंगे, वल खम्र, और शराब को पीना हलाल समझेंगे, शराब पीने को हलाल समझेंगे, यानी सबके सामने धड़ल्ले से पिएंगे। इसमें बुराई क्या है? हमने पैसा दिया, खरीदा, उसने पैसा लिया, हमने ली, पी रहे, तुम्हारे पाप का क्या जा रहा है? मेरे भाइयों, वो शराब को हलाल समझने लगेंगे, वल माज़िफ, और गाना गाने में और सुनने में कोई बुराई महसूस नहीं करेंगे। आज गाना गाना और सुनना कोई बुराई महसूस नहीं करता। शादियों में भी गाने बज रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है। यहां तक कि हाजी लोग भी, नमाजी लोग भी, मौलवी लोग भी शादियों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों की भी जबानें गूंगी पड़ी हुई हैं। शादी में ये नहीं कह सकते आए लड़के वालों क्यों गाने बजा रहे हो, ये इतनी जोर जोर से डीजे क्यों बज रहे हैं। मौलाना साहब को अपनी इमामत देखना है, हाजी साहब को अपना मकाम देखना है। तुम्हारे बेटे की शादी तुम कर रहे हो, करो, हमारे बेटे की होगी हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि आज मौके पर कोई कहने वाला नहीं है, आज कोई सामने कहने वाला नहीं है। ईमानदारी के साथ बताइए, आज ये चीजें भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? फरमाया इमाम कायनात ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सयकूनु फी आखिर ज़मानी खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, क़ीला व मता या रसूल अल्लाह, क़ाला इज़ा ज़हरतिल मुग़न्नियात वल महाज़िफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में ऐसा भी होगा, सयकूनु फी आखिर ज़मान, आखिरी जमाने में ऐसा भी होगा कि तुम देखोगे खस्फुन, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। अगर जमीन में नहीं धंसाया गया तो कस्फुन, पत्थरों की बारिश होगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, पत्थरों की बारिश होगी, और पत्थरों की बारिश नहीं हुई तो मस्खुन, शक्लें बदल दी जाएंगी, नूर चेहरे से चला जाएगा, रौनक चेहरों से छीन ली जाएगी, मस्त चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा मता, कब होगा ऐसा? अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा? फरमाया इज़ा ज़हरतिल मुग़न्नियात, जब गाने वालियां पैदा हो जाएंगी, जब लोग गाने वालियों के गाने सुनने लगेंगे, जब डीजे बजने लगेंगे, जब गाने बजने लगेंगे, लड़कियों की आवाज में गाने बजने लगेंगे, वल क़ैनात, आलाते मौसीकी, बैंड बाजे और गाने के सामान जब
سے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ دن یہ تب ہوگا، یعنی شکلیں بدلی جائیں گی، زمین میں دھسانا ہوگا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ بچو اللہ کے عذاب سے، ابھی آیا نہیں ہے اللہ کا عذاب، اس عذاب کے آنے سے پہلے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کر لو۔ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں۔ دو آوازیں یہ سن لیجئے، دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں۔ وہ دو آوازیں کیا ہیں؟ اللہ ان دونوں آوازوں پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجے گا۔ وہ دونوں آوازیں کیا ہیں؟ مزمار عند نعمت، خوشی کے موقع پر باجے کی آواز، مطلب شادی ہو رہی ہے، لیجئے عند نعمت کہہ دیا، کوئی بھی خوشی ہو رہی ہے، کوئی بھی ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے، مثلا بچہ دیا، عقیقہ ہو رہا، ڈی جے بج رہے ہیں، شادی ہو رہی، ڈی جے بج رہے ہیں، بینڈ باجے کے ساتھ بجتی ہوئی بارات آ رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، یا کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن گانے بج رہے ہیں اور خوشی کے موقع پر بج رہے ہیں، تو یہ آواز کون سی ہے؟ دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی۔ اللہ دنیا میں بھی اس آواز پر لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجے گا۔ اور دوسری آواز جو دنیا میں بھی بری ہے اور آخرت میں بھی، وَرَقَّةٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مصیبت پر رونے کی آواز۔ کوئی مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، اب رو رہے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، اس کے سینے پر سر پٹک رہے ہیں، ہمارا کوئی قریبی کا انتقال ہو گیا، مصیبت آ گئی، زور زور سے رو رہے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، واویلا مچا رہا ہے، تم مر گئے، اب کھلونے سے کون کھیلے گا، بیٹا تمہارے لیے لے کے آئے تھے، اب کیا ہوگا اس کا، بیان کر کر کے رو رہے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، آپ غم کے آنسو بہا سکتے ہو، ہلکا سا رو سکتے ہو، آواز کے ساتھ نہیں، غم کے آنسو بہا سکتے ہو، لیکن زور زور سے رونا، بیان کر کر کے رونا، چیخ چیخ کے رونا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا اور اپنے گریبانوں کو چاک کرنا اور تیز آواز میں چیخ چیخ کر رونا، مصیبت کے وقت یہ آواز دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ اس آواز پہ لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجے گا۔ تو میرے بھائیوں، دونوں چیزیں بتا دیں، خوشی کے موقع پر گانے کی آواز اور دکھی اور غم کے موقع پر رونے کی آواز، یہ دونوں آوازیں ملعون ہیں۔ رمضان کے بعد ہر مسلمان کو سوچنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ رمضان کے بعد ہر کسی کو سوچتا ہے کہ اپنے روزوں کو کامیاب بنانا ہے، ورنہ وہی حال ہوگا کہ مکان تو بنا لیا لیکن پھر توڑنے بیٹھ گئے، کپڑا تو بن لیا لیکن پھاڑنے بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، اب اگر کسی کو یہ پسند ہے کہ ہم کپڑا بنے اور پھاڑ دیں، گھر بنائیں اور توڑ دیں، تو کوئی بات نہیں، پیو شراب، کھیلو جوا، کرو مکاری، رہو گانے اور بجانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ کی عزت میں کوئی کمی آئے گی، نہ اللہ کی ذات میں کوئی کمی آئے گی، اللہ اللہ ہی رہے گا۔ کسی کی عبادت کرنے سے اس کا مقام بڑھ نہیں جائے گا اور کسی کے گناہ کرنے سے اس کا مقام گھٹ نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کو عبادت کے لیے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میرے بھائیوں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں رچایا اور بسایا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، اپنے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے جو بہتر ہوگا اس کو اس کا کھویا ہوا مقام جنت مل جائے گا، اور اپنے عمل کے اعتبار سے جو بہتر نہیں ہوگا، جس نے اپنے عملوں میں کوتاہی کی ہوگی، تو اس کا دوسرا مقام بھی ہے، جس کو جہنم، جس کو دوزخ، جس کو عذاب عظیم، عذاب علیم، سقر اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہ اس میں ڈال دے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم نے تقریباً 2.25 گھنٹے کا ٹائم آپ کا لے لیا، 1.5 گھنٹہ میں نے سوچا تھا، 2.25 گھنٹے کا وقت میں نے آپ کا لے لیا۔